خواتین حضرات السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بینیفٹس ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے کیریئر میں بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں۔ آج ہم دوسرے موضوع کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہیں کامن مسٹیکس ان دی اسٹارٹ آف یور کیریئر۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو فرسٹ ٹائم جاب شروع کرتے ہیں تو اپنی ناتجربہ کاری یا لا علمی یا جوش و جذبات کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں کہ جس سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے، آرگنائزیشن میں ان کا امیج خراب ہوتا ہے اور وہ بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ ان سے ہمیں جب جاب شروع کریں تو ان سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں انٹر ہوتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں تو بہت سے کلیگس آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ لوز کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں پر توجہ دیے بغیر ہمیں جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے، ہمیں جو ہمارے باس نے کام دیا ہے، ہم اس پر توجہ رکھیں اور اس کو کیری آن کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان جس نے پہلی جاب اور پہلا دن جب اپنے آفس گیا تو صبح وہ 9 بجے اپنے آفس پہنچ گیا۔ 9 بجے سے 5 بجے تک وہ کام کرتا رہا۔ جب 5 بجے تو اسی دفتر کا ایک آدمی اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آفس کا ٹائم تو 5 بجے تک ہے، اگر آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کب جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو کبھی 5:30 بجے جاتے ہیں، کبھی 6 بجے جاتے ہیں، بعض اوقات 6:30 بج جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ جائیں گے تبھی میں بھی جاؤں گا۔ تو دیکھیں یہ بڑا عمدہ جواب ہے۔ اگر وہ 5 بجے چلا جاتا تو وہی آدمی اگلے دن اپنے باس کو بتاتا کہ دیکھا نیا لڑکا آیا تھا اور 5 بجے ہی چلا گیا۔ تو اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بتاؤں آپ کو کہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے ایک اسکول میں اپنی جاب شروع کی تو اس کو اپنے ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن کی وجہ سے بہتر سیلری پیکیج وہاں دیا گیا۔ جب یہ بات وہاں کی دوسری اسکول ٹیچرز کو پتہ چلی تو انہیں ایک طرح سے جیلسی فیل ہوئی، اور اب وہ ہوا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے، اگر وہ کچھ پوچھ رہی ہے تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اور اس سے کمنٹ پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے اس کو اتنا اسٹریس ہوا اور ٹینشن ہوئی کہ وہ 3 مہینے ہی میں وہ اس جاب کو چھوڑ کر گھر چلی آئی۔ تو آپ کو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی سچویشن میں یہ کام نہیں کرنا ہے اور اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جب جاب کے لیے آرگنائزیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جاب لگی ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، اپائنٹ لیٹر پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب جاتے ہیں آپ تو کبھی آپ کو اکاؤنٹس میں بھیجا جا رہا ہے، تو کبھی آپ کو آڈٹ سیکشن میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی آپ کو اسٹور میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی آپ کو ایڈمن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا کام تو اکاؤنٹس کا ہے، میری کوالیفیکیشن بھی اکاؤنٹس کی ہے، بعد میری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے حساب سے ہوئی تھی، لیکن مجھے کبھی ایک آفس میں اور کبھی دوسرے آفس میں جو ہے روٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر آپ فکر نہ کریں، آپ کو جو کام دیں وہ کرتے رہیں۔ ہر آرگنائزیشن میں نئے امپلائیز کے لیے الگ الگ پروسیجر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ساری آرگنائزیشن سے فیملیئر کروانا چاہ رہے ہوں، ایک طرح کی آپ کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہوں، آپ کو اورینٹیشن کروانا چاہ رہے ہوں، یا اور وہ کوئی وجہ ہو۔ تو آپ کے لیے یہ کوئی بہت اہم بات، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جہاں آپ کو بھیجیں اور جہاں کوئی اسائنمنٹ دیں، کوئی ٹاسک دیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس پر کو بہت زیادہ فیل کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی جاب شروع کی ہے اور آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں یا 4 مہینے ہوئے ہیں یا 6 مہینے ہوئے ہیں، تو آپ کو کہیں اور سے جاب کی آفر آ جاتی ہے، یا آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ خالی تم وہاں آ جاؤ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ، وہاں کا آفس آپ کے گھر سے قریب ہے، ڈسٹینس کم ہے، یا وہاں کام بھی ذرا آسان ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ وہاں چلا جاؤں۔
میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گا کہ 4-6 مہینے میں کہیں نہیں جانا چاہیے. آپ نے جب جاب شروع کی ہے تو آپ کم از کم سال 1.5 سال 2 سال وہیں کنٹینیو کریں. اگر آپ 6 مہینے ہی میں چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو یہ آپ کے کیریئر میں اور آپ کے سی وی میں ایک بلیک ڈاٹ ہوگا کہ جب بھی آپ کہیں انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ سے یہی پوچھا جائے گا بھائی کہ آپ 6 مہینے میں وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ کیوں چلے گئے آپ. اور اس سے یہ امپریشن لیا جائے گا کہ شاید آپ انٹرسٹ نہیں لیتے، آپ مستقل مزاج نہیں ہیں اور آپ بہت جلدی جاب چھوڑتے رہتے ہیں. آپ اگر کسی کو سمجھانا بھی چاہیں گے تو لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے. تو اس لیے جب آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو آپ کوئی چھوٹے موٹے فرق کی وجہ سے اور مائنر سیلری ڈفرینس کی وجہ سے آپ نہ جائیں، وہیں کنٹینیو کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی بہت ہی بہتر جاب بہت سیلری ڈفرینس کے ساتھ ایک اچھی آرگنائزیشن میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ ضرور جا سکتے ہیں، ورنہ کسی مائنر ڈفرینس اور اسمال سیلری فرق کی وجہ سے آپ اس جاب کو نہ چھوڑیں اور دوسری جگہ سوئچ نہ کریں. ایک اور بات یہ ہے کہ اب آپ نے جب کیریئر شروع کر دیا ہے اور پروفیشن کا آپ کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ کی لینگویج بھی پروفیشنل ہونی چاہیے. آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اور نپے تلے انداز میں اور صحیح الفاظ کا استعمال کر کے اپنی بات کرنی چاہیے. اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے باس کے سامنے یا اپنی میٹنگ میں ایکسپریس کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ کام کیسے ہوگا. لیکن یہ جملہ ہی بڑا غلط ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کے معنی یہ ہے کہ اس کا نیگیٹو میسج آتا ہے. آپ یہ کہیں کہ سر اس کا آلٹرنیٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ جب آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا مشورہ تو یہ ہے، سر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا. آپ مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ مشورہ نارملی بڑے لوگ یا بڑے مرتبے کے یا بڑی ایج کے لوگ چھوٹوں کو دیا کرتے ہیں. ٹیچرز جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیتے ہیں. باسز جو ہیں اپنے سبارڈینیٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو آپ ایک سبارڈینیٹ ہیں تو اپنے باس کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، یا یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو اس قسم کے جملے اریٹیٹ کرتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ جب ایک میٹنگ میں ایک نئے امپلائی نے یہ کہا کہ سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اور اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں. تو اس سے پہلے کہ ایسی نوبت آئے آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور سکون کے ساتھ آرگنائزیشن کو سمجھیں، لوگوں کو سمجھیں، کام کو سمجھیں اور کام کرتے رہیں. اسی طریقے سے آپ آگے بہتر انداز میں بڑھ سکتے ہیں.